بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 161 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ حقیقت واضح کر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، حق اور باطل کو واضح کر دیا، پیغمبر نے ملت ابراہیم کو زندہ کر کے بتا دیا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب ہر شخص کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے یا بدی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں اب خاتمہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے فرمایا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، ان سے کہہ دو کہ مجھے تو میرے پروردگار نے ایک سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ یعنی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات خاتمہ کلام میں اب کہلائی گئی کہ مجھ پر اللہ کی یہ عنایت ہوئی ہے کہ میرے گرد و پیش میں بھی وہی توہمات تھے، وہی تصورات تھے، وہی عقائد تھے، اسی طرح کی مشرکانہ بدعتیں تھیں، لیکن اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ اس کی عنایت ہوئی، میں نے اللہ کی جو ہدایت میری فطرت میں تھی اس کی قدر کی۔ اس کو قرآن مجید کئی جگہوں پر اس طرح بیان کرتا ہے کہ پیغمبر آ کر یہ کہتے ہیں کہ انی علی بینۃ من ربی، پروردگار کی طرف سے ایک بینہ، ایک واضح ہدایت میرے پاس تھی، لیکن اللہ نے اس کے اوپر نور علی نور، مزید نور عطا فرما دیا۔ تو اب یہاں جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس پوری سورہ میں ملت ابراہیم کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ابراہیم کا دین یہ تھا۔ وہاں جتنے اس وقت مخاطبین کی جماعتیں ہیں وہ سب کی سب اپنے آپ کو ابراہیمی سے نسبت دیتی ہیں۔ یہود بھی یہی کہتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو ان کی اولاد کہتے قرار دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی راستے پر ہیں۔ نصارہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلامی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور مشرکین عرب کا معاملہ بھی یہی تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ کیسے بات آخر میں کھول کے بیان کی کہ ان سے کہہ دو کہ مجھے تو میرے پروردگار نے ایک سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ وضاحت کی اس کی، یعنی پہلے یہ الفاظ آئے کہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ یہ سیدھا راستہ سورہ فاتحہ میں بھی اسی تعبیر کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ سواء السبیل بھی قرآن مجید میں اسی راستے کو کہا گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض روایتوں میں بیان ہوتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر گویا ہاتھ سے ایک لائن کھینچ کے آپ نے بتایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اللہ تعالیٰ اسی راستے پر ملتا ہے، اور بہت سے ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں جو ادھر ادھر آدمی کو لے جاتے ہیں، پگڈنڈیاں لوگ نکالتے ہیں، اللہ کی شارع بالکل سیدھی ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ جو صراط مستقیم یا سیدھا راستہ یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے، یہ بڑی ہی بلیغ تعبیر ہے۔ اس کے اندر ایک جہان معنی پوشیدہ ہے۔ انسان جب اس دنیا میں راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہی ذرائع استعمال کرے گا جو اس کو دیے گئے ہیں۔ بہت سے لوگ محسوسات میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ دنیا یہ نظر آ رہی ہے، ہمارے سامنے یہی کچھ ہے، ہمارے ہاں جو حواس ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، بس یہی دنیا، اسی سے ابتدا، اسی پر انتہا۔ تو ان کے لیے یہ ایک پھندا بن جاتا ہے، اسی میں پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس سے ماورا حقائق کو دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں اپنے متخیلے کو کام میں لاتے ہیں، یعنی اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر قیاسات کی ایک دنیا پیدا کر لیتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال وہ فلسفی ہیں، وہ حکماء ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی اور پھر یہ جاننے کے لیے کہ انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے، اپنے تخیل کی بنیاد پر بعض آراء قائم کی۔ ایک وقت میں لوگوں نے ان کو پسند بھی کیا۔ اگر شاعرانہ اسلوب میں کوئی بات بیان کی جائے تو غلط سے غلط اور انتہائی مبالغہ آمیز بات بھی لوگوں کے ہاں پذیرائی حاصل کر لیتی ہے، لیکن جیسے ہی زمانے نے کچھ کروٹیں لیں تو معلوم ہوا کہ ایک بھول بھلیاں تھیں جس میں الجھا دیا گیا تھا۔ اسی طرح جو لوگ کشف و وجدان کی راہ پر چلے
اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ اپنے باطن میں مراقبہ کر کے کچھ حقائق دریافت کر لیں گے، ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی۔ تو اس میں جو پیغمبروں کی راہ ہے، جو پیغمبروں کی دکھائی ہوئی راہ ہے، اگر آپ غور کریں تو وہ اپنے استدلال کے لحاظ سے، اپنے اصول کے لحاظ سے، اپنے مبادی کے لحاظ سے، اپنے ہدف کے لحاظ سے، اور جو اس پر چلنے کے آداب ہیں ان کے لحاظ سے بالکل سیدھی راہ ہے۔ یعنی اس میں کوئی اینچ پینچ ہے ہی نہیں ہے سرے سے۔ اگر آپ سے کوئی چاہے کہ آپ چند لفظوں میں دین کو بیان کریں تو آپ کو اس کے لیے کوئی فلسفیانہ مقدمات قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو اس کے لیے پگڈنڈیوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سیدھی بات جو اللہ کے پیغمبروں نے بتائی ہے وہ کیا ہے؟ تم بندے ہو، تمہارا ایک خالق ہے، ایک دن تم نے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اس ملاقات کے لیے اپنے علم کو پاکیزہ بناؤ، اپنے عمل کو پاکیزہ بناؤ، بس اس کے بعد دین کی بات ختم ہو گئی۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں جو ایک ایک مقدمہ ہے وہ اتنا سادہ ہے کہ اگر انسان اپنی الجھنوں میں پڑا ہوا نہ ہو تو اس پر کسی استدلال کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو باہر لے جایا جائے اور کہا جائے یہ دیکھیے آفتاب چمک رہا ہے۔ تو اس لیے اس کو صراط مستقیم کہا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، ان سے کہہ دو کہ مجھے تو میرے پروردگار نے ایک سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ آگے وضاحت کر دی کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ دیناً قیماً ملت ابراہیم حنیفہ، دین قیم یعنی ملت ابراہیم کا راستہ جو بالکل یکسو تھا۔ یہ حضرت ابراہیم کی صفت ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، حنیفہ، یعنی آپ کی پوری زندگی میں ابتدا سے انتہا تک کسی جگہ کوئی ٹیڑھ نظر نہیں آتی۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کی اور پھر پوری یکسوئی کے ساتھ اس پر اپنی زندگی بسر کر دی۔ اگر دیکھنا ہو تو صحابہ کرام میں اس کی نہایت ہی درخشاں مثال سیدنا ابو بکر کی زندگی ہے۔ یعنی ان کی پہلے کی زندگی کو دیکھیں تو بالکل معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کے مماثل ہیں۔ اگر آپ سیدنا ابو بکر کے بارے میں یہ پڑھیں کہ وہ ایمان لانے سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے پہلے کیا زندگی بسر کرتے تھے، نہ آپ کو کوئی بت پرستی کا شائبہ نظر آئے گا، نہ کوئی توہمات اور بدعات نظر آئیں گی ان کی زندگی میں۔ ایک شریف النفس انسان جو انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اخلاقی شعور رکھا ہے، اس کا بہترین نمونہ تھا۔ سب لوگ اسی کی شہادت دیتے ہیں۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو خیار الناس، لوگوں میں سے بہترین، اور ان کی زندگی کو دیکھیں تو خیر الناس، وہ بھی لوگوں میں ایک بہترین انسان۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر میں اور ایک عام انسان میں فرق بھی ہوتا ہے، لیکن یہی معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی پاکیزہ زندگی ہے جو اس سے پہلے انہوں نے اختیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ ہدایت دیتا ہے، حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ جب واضح ہو جاتی ہے تو اس پر بھی کوئی تردد، کوئی تذبذب، یعنی آتی ہے بات سامنے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اسی روشنی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے تقاضے پورے کرنے میں کسی جگہ کوئی دوسرا درجہ اختیار نہیں کرتے۔ یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن مجید میں جو اعلیٰ ترین درجہ بیان ہوا ہے سابقون کا، اس کی مثال دیں تو سب سے پہلے کس کا نام ذہن میں آئے گا؟ سیدنا صدیق کا نام ہی ذہن میں آئے گا۔ تو یہ جو بات ہے یہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بھی آپ کو آخری درجے میں نظر آتی ہے، وہ حنیف ہے، یکسو ہے۔ تو وضاحت کی اس بات کی کہ دیناً قیماً ملت ابراہیم حنیفہ، سیدھا دین، صاف دین، بالکل ٹھیک مبادی اور اصول پر قائم دین۔ جانتے ہو کون سا؟ یعنی ملت ابراہیم کا راستہ، ابراہیم نے جو طریقہ اختیار کیا۔ وما کان من المشرکین، ساری بحث یہی ہے۔ تو وضاحت کی جو بالکل یکسو تھا، حنیف تھا، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اس میں ظاہر ہے کہ مخاطب کون ہے؟ سیدنا ابراہیم کی اولاد، جن کے ہاں اصلی مسئلہ یہی پیدا ہو گیا ہے
کہ دین کیا ہے، دین کے احکام کیا ہیں، دین کا ہدف کیا ہے، دین کا نصب العین کیا ہے، اس میں یکسوئی باقی نہیں رہی۔ ہزار تعبیریں ہیں جو گرد و پیش سے پیش کی جا رہی ہیں، اور توحید جو دین کی بنیاد تھی بدقسمتی سے وہی محکم نہیں رہی، اور اس کی جگہ ایک ایسے دین نے لے لی ہے کہ جس کے لیے اب دین حق یا اسلام کی تعبیر بھی موضوع نہیں لگتی، وہ سراسر شرک ہے، بلکہ شرک ہی کو انہوں نے اپنا امتیاز بنا لیا ہے۔ تو یہ بتایا کہ ایک تو یہ کہ وہ بالکل یکسو تھا، تمہاری طرح اس کج پیچ راہوں پر نہیں چلتا تھا، صراط مستقیم پر تھا، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا، وما کان من المشرکین۔ یہ اب خاتمہ کلام ہے، آخری بات کہی جا رہی ہے۔ تو پہلے یہ فرمایا کہ میرے پروردگار کا مجھ پر یہ احسان ہوا ہے کہ اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ سیدھا راستہ وہی دین ہے جو ہمیشہ سے پروردگار کا دین رہا ہے، دین قیم، اور یہ وہ دین ہے کہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ملت کی صورت میں قائم کیا تھا۔ اور ابراہیم کون تھے؟ بالکل یکسو، اور شرک کا کوئی شائبہ ان کی تعلیمات میں نہیں تھا۔ یہ آخری بات کہہ کے اب یہ کہا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے۔ یہی اصل میں ایک مسلمان کا حقیقی کلمہ ہے، یہ آخری اعلان ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوا ہے۔ پہلے تو اس کو دیکھ لیجئے کہ جو ابراہیم کا راستہ، سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو دکھایا، اس سے متعلق کیا چیز جاننی چاہیے؟ میں نے لکھا ہے یعنی میرا راستہ یہی ہے۔ خاتمہ کلام میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ مخاطبین ساری تعلیم جو اس سورہ میں دی گئی ہے، اور یہ بڑی تفصیلی سورہ ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے کون سی راہ اختیار کر لی ہے، یعنی میرا راستہ یہی ہے۔ تم اگر اپنے نکالے ہوئے راستوں پر چلنے کے لیے مصر ہو، اصرار کر رہے ہو، تو چلتے رہو، میری بات ختم ہو گئی۔ یہ بہت سی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ جب بات شروع کی جاتی ہے تو خاتمے پر اسی طرح کا مضمون آ جاتا ہے، میری بات ختم ہو گئی، اب جس کو خدا توفیق دے وہ اس راستے پر آ جائے۔ یعنی میں نے بتا دیا میرا راستہ کیا ہے، میں کوئی داروغہ نہیں ہوں، بات واضح ہو گئی، اب جس کو خدا توفیق دے وہ اس راستے پر آ جائے۔ مجھے تو ہر حال میں اسی پر چلنا ہے، اس لیے کہ میرے پروردگار نے بتا دیا ہے کہ یہی دین قیم اور یہی ملت ابراہیم ہے۔ یعنی جو راستہ میرا ہے، یہ راستہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، نہ میں کوئی انوکھا پیغمبر ہوں، میں نے اسی دین کو زندہ کر دیا ہے جس سے تم اپنے آپ کو نسبت دیتے ہو، اسے بدعتوں سے پاک کر کے بالکل اسی طریقے سے واضح کر دیا جس طرح ابراہیم ایک روایت کے طور پر اس کو چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ اعلان کروایا، اور اس اعلان کے بعد اب یہ کہا کہ میری زندگی کیا ہے۔ یعنی نماز تم بھی پڑھتے ہو، لیکن میری نماز صرف میرے پروردگار کے لیے۔ یعنی اگر آدمی کا سر صرف اسی پروردگار کے سامنے جھکتا ہے، وہ اسی کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اسی کے حضور میں مناجات کرتا ہے، اسی کے سامنے اپنی مشکلات کو پیش کرتا ہے، تو گویا یہ اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہوا، اللہ کی پرستش، اللہ کی بندگی، اللہ کی عظمت کا اعتراف، اللہ کے سامنے سر نیاز جھکانا۔ اور میری قربانی، یعنی میں اگر اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے لیے وقف کرتا ہوں، اس کی نظر کرتا ہوں، اس کی علامت کے طور پر قربانی کرتا ہوں، تو اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ میری نماز اور میری قربانی، یہ دو چیزیں بیان کی۔ اس کے بعد تقابل میں کہا میرا جینا اور میرا مرنا، یعنی جیتا ہوں تو خدا کے سامنے سر نیاز جھکائے ہوئے، اپنے آپ کو خدا کی نظر کرتا ہوں تو ہر طرف سے کٹ کر صرف اسی کی نظر کرتا ہوں۔ تو میرا جینا اور مرنا سب اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ اسلام کا کلمہ جامعہ ہے، یعنی اگر ہم مسلمان ہیں،
ہم نے اسلام کی حقیقت کو سمجھا ہے اور یہ جان لیا ہے کہ ہمیں ایک مسلمان کی حیثیت سے جینا ہے، جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی اس دنیا میں جیو تو جب مرنے تک مہلت جتنی ملی ہے اس پہ پہنچو تو اس وقت بھی تم اسلام کا اقرار کرنے والے ہو۔ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ بندہ جس وقت اپنے پورے وجود سے اپنی تمام خواہشات، اپنی تمام تمناؤں، اپنی تمام آرزوؤں، اپنے تمام مقاصد کو اللہ کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے، گویا وہی پروردگار اس کا مقصود بن جاتا ہے، تو یہ اسلام کی حقیقت کو آخری درجے میں پانا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو سیدنا ابراہیم نے کہی تھی کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیا ہے۔ تو ایک بندہ مومن دنیا میں جیتا ہے، اپنے معاملات انجام دیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بچوں کے معاملات دیکھتا ہے، اپنے مقاصد کے لیے جدوجہد کرتا ہے، لیکن اس احساس اور شعور کے ساتھ کہ میں اس پروردگار کے حوالے ہوں، یعنی میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے خاص کر دیا ہوا ہے۔ اب یہ چیز یا اس کا یہ احساس ہے جو اس کی زندگی کے تمام فیصلوں میں نمایاں نظر آتا ہے۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت بلیغ دعا میں ڈال دیا ہے۔ یعنی یہاں جو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، اسی کو ڈھال دیا ہے۔ رات کے وقت کی جو دعا سکھائی ہے، اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، یعنی میں نے اپنا آپ سپرد کر دیا، اپنا چہرہ پروردگار کی طرف کر دیا، میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ یہ تفویض، یہ اسلام، یہی اصل میں وہ حقیقت ہے۔ یہ حقیقت آدمی نے پا لی تو گویا دین کو پا لیا، اور یہ حقیقت اگر نہیں پائی تو پھر یہ ایک پیدائشی نوعیت کی شناخت ہے جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، میں مسلمان ہوں، میں ہندو ہوں، میں بدھ مت کا پیرو ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ایک مردم شماری کے رجسٹر میں لکھوانا تھا، پوچھا گیا آپ کا مذہب، کسی نے اسلام لکھوا دیا، کسی نے بدھ مت لکھوا دیا، کسی نے کوئی اور لکھوا دیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ دنیا سے رخصت ہوئے، زندگی بھر نہ پروردگار یاد آیا، نہ پیغمبر یاد آئے، نہ ان کی تعلیمات یاد آئیں، بعض موقعوں کے اوپر استہزاء کا ہدف بناتے رہے، لیکن چونکہ ایک ثقافتی شناختی مسلمانوں کی تو اب خواہش ہے کہ اہتمام سے جنازہ پڑھا جائے اور قرآن شریف بھی کیے جائے۔ تو یہ جو ہے یہ ثقافتی نوعیت کا تعلق ہے، تہذیبی تعلق ہے۔ اس تعلق میں بہت لوگ جیتے ہیں، لیکن حقیقی تعلق کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو قرآن مجید نے یہاں ایک جملے کے اندر بیان کر دیا ہے۔ کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ نہایت خوبصورت تقابل ہے، یعنی اس میں دو چیزیں ہیں نا، نماز اور قربانی، جینا اور مرنا، یہ نہایت خوبصورت تقابل ہے۔ بندہ مومن جیتا ہے تو روز و شب کی ہر کروٹ پر نماز میں ہوتا ہے۔ نماز صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور آپ نے اٹھ کر اللہ اکبر کہا اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ اصل میں انسان کا اپنے رب کے لیے جینا، وہ معیشت کی جدوجہد کرتا ہے، وہ معاشرت کے تقاضے پورا کرتا ہے، وہ سیاست کی مسند پر بیٹھتا ہے، وہ لوگوں سے معاملات کرتا ہے، لیکن متوجہن اللہ، گویا وجہت وجہی الیک، اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے کرتا ہے۔ تو یہ نماز ہے، یعنی جب وہ اس طرح جیتا ہے۔ اب یہ جو اس کا جینا ہے، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے کمانا، اللہ کے لیے معاشرتی تقاضے پورا کرنا، اللہ کے لیے سیاست میں کردار ادا کرنا، جو بھی زندگی کا مشن ہے، جس چیز کو بھی اس نے اپنے لیے ہدف بنایا ہے، جب یہ سب اللہ کے لیے ہے تو گویا اس کی زندگی نماز ہے، جس کا آخری ظہور 5 وقت اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کے ہوتا ہے۔ گویا جو کچھ آپ کر رہے تھے، جو کچھ آپ کے باطن میں تھا، جس کی حقیقی معرفت آپ کی زندگی بنی ہوئی تھی، اب اس کا خارجی ظہور ہو گیا ہے۔ جب آپ سر سجدے میں رکھتے ہیں تو وہ اس وقت سر سجدے میں نہیں ہوتا، بلکہ جو آپ کا باطن ہے وہ سجدہ ریز تھا،
یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی خدا کے سامنے رکھ دی۔ اس کو ایک عارف نے تعبیر کیا ہے نا کہ انسان کا صرف سر نہیں، انسان کی صرف کمر نہیں، اس کے دل کو خدا کے سامنے جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ تو اگر دل جھکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ہمہ وقت نماز میں ہیں۔ یہ نہایت خوبصورت تقابل ہے۔ بندہ مومن جیتا ہے تو روز و شب کی ہر کروٹ پر نماز میں ہوتا ہے۔ روز و شب کی ہر کروٹ پر، یعنی ویسے تو ہر وقت ہی گویا اللہ کے لیے، لیکن صبح ہوتی ہے سجدہ ریز، دوپہر ڈھلتی ہے تو سجدہ ریز، دن نچڑتا ہے تو سجدہ ریز، شام ہوتی ہے تو سجدہ ریز، اور پھر اس کے بعد شفق ختم ہو رہی ہوتی ہے اور رات دیرے ڈالتی ہے تو سجدہ ریز۔ تو شب و روز کی ہر کروٹ کے اوپر یہ جو نماز ہم پر لازم کی گئی ہے، یہ اصل میں ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ہر کروٹ پر اظہار ہے، جو تعلق ہماری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اصل میں ہر قدم، ہر لمحہ، ہر سانس یہ اللہ کے ذکر سے آباد رہنا چاہیے اور اللہ کی یاد ہی میں اٹھنا چاہیے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی یہ خیال کر لیتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، اب میں اپنے گھریلو معاملات انجام دے رہا ہوں تب بھی متوجہ اللہ، میں اپنی بیوی سے کوئی بات کر رہا ہوں تب بھی متوجہ اللہ، میں ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہوں تب بھی رخ اسی کی جانب۔ یہ اللہ کی طرف رخ کر کے جینا، یہ نماز میں جینا ہے، اور پھر شب و روز کی ہر گردش میں، ہر کروٹ میں آپ اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ تو نماز در حقیقت یوں سمجھ لیجئے کہ جو باطن ہے نماز کا، وہ ہمارے تمام 24 گھنٹوں کا احاطہ کرتا ہے، اور جو نماز کا ظاہر ہے وہ اصل میں صبح، شام، دوپہر، عصر کے وقت وہ ظاہر ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اندر کی نماز باہر آ جاتی ہے، اس کو ایسے ہی متعلق ہونا چاہیے۔ بندہ مومن جیتا ہے تو روز و شب کی ہر کروٹ پر نماز میں ہوتا ہے، اور مرتا ہے تو اسی آرزو میں کہ جان و مال کی جس قربانی کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہا، اس کا پروردگار اسے قبول کر لے۔ یعنی دو چیزیں ہیں کہ جو اسلام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتی ہیں، ایک جینا تو نماز میں جینا، اور دوسرے مرنے کا اگر خیال آئے تو اس احساس کے ساتھ کہ یہ میری جان اور میرا مال میرے پروردگار کے لیے ہے، وہ اگر چاہے گا تو میں نظر کر دوں گا اس کو۔ یعنی یہ تیاری، ذہنی تیاری، فکری تیاری، یہ ہے اصل میں جس کو کہا جاتا ہے کہ میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ چنانچہ نماز کے مقابل میں زندگی اور قربانی کے مقابل میں موت ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو دو عبادات ہیں، نماز اور قربانی، یہ در حقیقت ہماری زندگی کے دو اہداف کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یعنی جینا کیسے چاہیے؟ نماز میں ہو کر، اور مرنا کیسے چاہیے؟ اللہ کے لیے اپنے آپ کو نظر کرتے ہوئے۔ وہ قبول کر لے، زندہ رکھ کے قبول کر لے، یا کسی موقع کے اوپر طلب کر لے، دونوں کے لیے بندہ مومن تیار رہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، یہ اشارہ ہے کہ جو اس ملت پر ہے وہ جیتا ہے تو خدا کے لیے، اور مرتا ہے تو خدا کے لیے۔ یعنی یہ اصل میں جو فرمایا ہے نا کہ میرا جینا اور میرا مرنا، میری نماز اور میری قربانی، یہ اشارہ ہے کہ جو اس ملت پر ہے وہ جیتا ہے تو خدا کے لیے اور مرتا ہے تو خدا کے لیے۔ اس کی زندگی میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ کہا ہے کہ اگر تم بحیثیت مجموعی اس پورے کارخانے کو دیکھو، یہ جو دنیا کا کارخانہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ موت و حیات کا کارخانہ ہے۔ اور یہ بتایا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی موت و حیات کا یہ کارخانہ بنانے والے نے اس لیے بنایا ہے کہ دیکھے تم میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اب یہ بہترین عمل کیا ہے؟ بہترین عمل پیدا ہوتا ہے اس شعوری فیصلے سے کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ اس شعوری فیصلے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی حقیقت ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ عبادات کا نام اسلام ہے، یوں ہے کہ اس حقیقت کا نام کہ میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے، یہ اسلام ہے۔ اس کی تعبیر ہے اسلمت لرب العالمین۔ اس کا ظہور کس صورت میں ہوتا ہے؟ اس کا علامتی ظہور ہوتا ہے شب و روز کی ہر کروٹ میں سجدہ ریز ہو کر،
اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کو پیش کرنے کے جذبے کے ساتھ علامتی طور پر قربانی کر کے۔ تو یہ دونوں عبادات اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی عبادات ہیں، اور انہی کا ذکر کیا یہاں۔ میری نماز اور میری قربانی یہ سب اللہ کے لیے ہے، میرا جینا اور مرنا۔ تو زندگی میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ایک بندہ مومن میں کہ زندگی یہ نہیں ہے کہ مرنے کے معاملے میں تو جذبات نے غلبہ پا لیا اور آپ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن زندگی میں اللہ کے کسی حکم کی پیروی کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یا زندگی میں تو احکام کی تھوڑی بہت پیروی ہو رہی ہے، لیکن اگر کسی موقع پر مال کی قربانی دینی پڑی یا جان کی قربانی دینی پڑی تو اب حوصلہ نہیں ہو رہا۔ تو جینا بھی اور مرنا بھی یہ سب اللہ کے لیے ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب زندگی میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ یہ از ابتدا تا انتہا، یعنی آپ نے ایمان قبول کیا، آپ نے حق کو پہچانا، اس وقت سے لے کے انتہا تک بالکل ہم رنگ اور ہم آہنگ ہے۔ یہ ایک بندہ مومن کا آئیڈیل ہونا چاہیے۔ خدا کا کوئی ساجی نہیں، لا شریک لہو۔ اس وجہ سے بندے کی زندگی میں بھی کوئی ساجی نہیں، یعنی بندے کی زندگی میں بھی کسی اور چیز کی شراکت نہیں ہونی چاہیے اس درجے میں کہ جینا اس کے لیے ہو جائے یا مرنا اس کے لیے ہو جائے۔ یہ پوری کی پوری یعنی انسان کی زندگی بغیر کسی تقسیم و تجزیہ اور بغیر کسی تحفظ و استثناء کے صرف اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے، یعنی یہ پوری زندگی جو ہے بغیر کسی تقسیم و تجزیے کے، اتنی اس کے لیے اور اتنی اس کے لیے، یا اس کو تو ہم اللہ کے حضور پیش نہیں کریں گے، البتہ اتنا ٹھیک ہے، نہیں، کوئی استثناء نہیں، کوئی تحفظ نہیں۔ ہمارا کلمہ کیا ہے، دین کی حقیقت جس سے نمودار ہوتی ہے وہ یہ کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نمازوں کی ابتدا کرتے تھے۔ یہ اصل میں صحیح اظہار ہے کہ ہم نے جس چیز کو اسلام قرار دیا وہ ہے کیا حقیقت میں۔ تو ارشاد فرمایا کہ لا شریک لہو و بذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ یعنی یہ بات کہ اس کا کوئی شریک نہیں، یہ تو ایک بدیہی حقیقت ہے، لیکن جس وقت اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے تو مجھے ہدایت بھی اسی کی ہے، یہی بتایا ہے وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ کیا مطلب ہے اس کا جب یہ کہا کہ مجھے اسی کا حکم ملا ہے؟ یعنی یہی میری فطرت ہے اور اوپر سے بھی مجھے اس کی ہدایت کی گئی، میں اسی پر پیدا ہوا، میں نے اپنے آپ میں اسی کو پہچانا اور اسی کی طرف میرے رب نے رہنمائی کی ہے۔ قُلْ غیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء، ان سے پوچھو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا پروردگار ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، یہاں میں نے ربط کلام کے لیے کچھ جملے اس میں اضافہ کیے، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، تم نہیں مانتے تو جان لو کہ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر تمہارے پروردگاری کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، اس وقت وہ بتا دے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، یاد رکھو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا اقتدار بخشا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، اور ایک کو دوسرے سے بلند درجے دیے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں تمہارا امتحان کرے۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تم مطمئن رہو اے پیغمبر، تمہارا پروردگار سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یہ جو فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر چیز کا پروردگار وہی ہے، تو یہ گویا دلیل بیان فرما دی ہے کہ اوپر جو بات کہی گئی تھی وہ کیا ہے۔
اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ زمین کی بادشاہی ہو جو انسان کو انسان کی حیثیت سے دی گئی ہے، یا مختلف قوموں اور افراد کی ایک دوسرے پر برتری، یہ سب اسی پروردگار کی عطا کی ہوئی ہے۔ یہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، اور محض امتحان کے لیے ہے، لہٰذا نہ دینے میں کسی کا حصہ ہے کہ اسے شریک ٹھہرایا جائے، نہ استحقاق کی بنیاد پر ملی ہے کہ اس کے بلبوتے پر اطاعت کے بجائے استکبار اور سرکشی کا رویہ اختیار کیا جائے۔ یہ تنبیہ فرمائی، اور پھر آخر میں یہ جو فرمایا ہے کہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یہ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات اور تسلی کے جملے پر سورہ ختم کر دی گئی ہے کہ مطمئن رہو، یہ نہیں مانیں گے تو بہت جلد خدا کی گرفت میں ہوں گے، اور مان لیں گے تو وہ غفور و رحیم ہے، سچے دل سے اس کی طرف لوٹیں گے تو ان کے گناہ معاف کر دے گا اور انہیں اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لے گا۔ اس کے ساتھ یہ سورہ ختم ہو گئی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔